बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मौजूद हैं और आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी विरसा और हेरिटेज की आज एक मीटिंग हुई, बड़ा एक अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी जो हैं हिदायतुल्लाह साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने इसको हेड किया। उसके अलावा दीगर भी सेनेटर्स मौजूद थे, जबकि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कल्चर एंड हेरिटेज जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, और उसके अलावा नेशनल हेरिटेज पंजाब, फिर उसके बाद डीजी हेरिटेज पंजाब मौजूद थे, सेक्रेटरी मौजूद थे। तो बहुत सारे जो हुकूमती एहलकारान हैं वो मौजूद थे, और जो इब्तदाई गुफ्तगू थी सारी की सारी वो रेस्टोरेशन ऑफ साइट्स से मुतालिक थी। मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो हेरिटेज, हमारा हेरिटेज जो पाकिस्तान का हेरिटेज है, जो कि 7,000, 8,000, 9,000 साल पुराना है, उसकी जो रेस्टोरेशन है उससे मुतालिक जो है वो सवालात थे। लेकिन एजेंडा आइटम नंबर 3 जो थी वो थी रेलेक्स से मुतालिक, यानी नवादरात से मुतालिक, और नवादरात भी वो जो पाकिस्तान से चोरी हुए और फिर पाकिस्तान को अमेरिका ने कुछ नवादरात वापस दिए, और उन नवादरात की वापसी के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस नौइयत की बातचीत हुई, उसके ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने एक सवालनामा जो है वो भिजवाया था। खादिम ने भी भिजवाया था मुख्तलिफ जगह पर, जाहिर है, लेकिन जो हेयरिंग थी वो मलिक नवाज सोकी की जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर थी, और वो सवालनामा तकरीबन 20 सवालात उसके अंदर शामिल हैं, जो वो सवालनामा भिजवाया गया था कि उसके ऊपर जो है वो जवाबदही की जाए, जवाब लिया जाए कि क्या हुआ। अब उसी मामले से मुताल्लिक तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मैं मलिक नवाज सोकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और थोड़ा सा फीलिंग आती है कि जाहिर है सुबह से जब आप चल सोचल होते हैं, जी, लेकिन क्या हुआ, जाहिर है आप भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी सब देखा कि हम तो बोल पड़े, आप चुप रहे, तो क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जेड़े नवादरात अमेरिका ने वापस कीते न, तुम भी इस बारे ते स्टोरियां लगाते रहे हो, क्योंकि मैं तो पहले पता दोस्तों कि लोक विरसा ते और जो कुछ है ना जुल्म किया हुआ, और उस बारे ते जो मैनू भी पता लगा तो मैं भी कई जगह ते भेजी। और बड़ा दिलचस्प एक और कहानी है कि जिथे मेरा खत गए ना रजिस्ट्री में कीतियां सन, खास तौर पर हेरिटेज ने ते उन्होंने उत्ते कट के ना मेरा ते वापस खत कर देते हैं, और वापस आते रहे, लेकिन चले तो हम भी पढ़े हैं ना। अब हेरिटेज अब देखे ना, हमने मुतादिद स्टोरीज की, वही अफराद जो हैं वो आज सामने मौजूद थे। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, ये लोक विरसा से मुतालिक नहीं है। अच्छा, गो के वहां पर गुफ्तगू हुई कि हमारे पास म्यूजियम नहीं है, हालांकि हमारे पास 2 म्यूजियम है। लोक विरसा में म्यूजियम मौजूद है जहां से पहले नवादरात चोरी हो चुके हैं, लेकिन कोई FIR नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। सर, अच्छा, फिर दूसरा जो इस्लाम, अब देखें, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे पास जो है वो 1 लाख नवादरात मौजूद हैं, जबकि हमने डिस्प्ले सिर्फ 10,000 किए हैं पूरे पाकिस्तान में। अब ये सवाल अपनी जगह पर इंतहाई अहम था कि आपके पास अगर 1 लाख नवादरात हैं तो आप उनकी इन्वेंट्री जो है वो चेक करवानी पड़ेगी। कुछ देर पहले शमशाद मांगट साहब के साथ प्रोग्राम में खबरें टीवी के लिए और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि ये 1 लाख गिनवा दें, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि 1 लाख नहीं निकलेंगे। नहीं, सारे में कर लेने पूरे पता नहीं कि पूरे पारे कर लेंगे, वो पता नहीं कि नहीं कर सुन इत्थे ते जाके उथे, हां जाहिर है वो जाके उथे उधर से भाईजान देखो मेरी गल सुनो। अच्छा, एक बात बताता हूँ आप, अच्छा अभी इनको ये समझ नहीं आई, अभी हम भी नहीं समझा पाए क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, कम था, हमारे नाज़रीन को पता है। जी। आर्टिफैक्ट का एक प्रोफाइल बनता है, इन्वेंट्री होती है, ठीक है,
آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ اتنا سیدھا نہیں ہے معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب انٹرنیشنل پارٹیاں انوالو ہیں. اچھا اٹلی سے بھی واپس آئے ہیں کچھ نوادرات، کچھ اور آ رہے ہیں. پورے یورپ میں پاکستانی نوادرات پھر رہے ہیں، بلیک مارکیٹ میں بک رہے ہیں. بڑے بڑی بڑی جو پارٹی ہیں جس میں میں نے سبھاش کا نام لیا، آپ نے کہا بڑی سناٹا جا چھا جی دیکھیں نا، دیکھیں انڈین ایک پوری مافیا موجود ہے جس نے پاکستان سے نوادرات چوری کروائے اور وہ چوری کروانے کے بعد پوری دنیا کے اندر بیچے. آپ نے کسی ایک بندے کو آج تک بک نہیں کیا، ایک بندے کو آپ نے پکڑا نہیں، کسی کی ذمہ داری طے نہیں کی. اربوں نہیں خربوں روپے کا معاملہ ہے. ٹھیک. اور دیکھیں اچھا سیکٹری صاحب کا جملہ سنا، مجھے بہت پسند آیا جملہ. جملے سارے پسند ہے کہ جی نوادرات جو ہیں وہ ہمارا سب کا حق ہے. مطلب ہم بیسیکلی قومی ورثہ ہے، تو قومی ورثہ آپ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، تو قومی ورثہ تو آپ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے. سوکی صاحب آپ اندازہ کریں کہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ 60 70 80 سال پاکستان بننے سے پہلے کے چوری ہوئے. دیکھیں نا جواب کیسا. اچھا اندازہ کریں آپ کہ میں پھر ظاہر ہے آپ بولے تھے نا، خادم بولا کہ یہ اب گئے ہیں. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے 2010 11 12 میں بھی ریکوری کروائی. پاکستان سے نوادرات چوری ہوئے پورے مڈل ایسٹ میں اور پورے یورپ میں پاکستانیوں نے محنت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ نوادرات کی ریکوری ہوئی اور وہ نوادرات پاکستان آئے. اب یہ جو 513 اور 514 کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز ایک بہت اعلیٰ کوئی کوالٹی کی ہے، باریک ہے، یہ باریک واردات ہے. اچھا جب آپ نے سوال کیا ہے کہ جناب سیکٹری صاحب نے فرمایا کہ جی 513، تو آپ نے کہا نہیں جناب 514. جی ہاں کہتے ہوں شاید. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ 513 اور 14 کا فرق کیوں ہے؟ لازمی بات ہے، یہ میری چھٹی اس کہتی ہے، میرے پاس میں اللہ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. 514واں نوادرات ایسا ہے، وہ نادر ایسا ہے کہ اس میں جان پھنسی ہے کسی کی. یعنی وہ کسی کو پسند آیا اور وہ 513 سے 514 ہو گئے اور اس نے کہا کوئی پتہ نہیں لگتا یہاں پہ وہ کیا چیز تھی. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، کل کو جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ اب تو ہوگی انشاءاللہ. کیوں ہوگی؟ کیونکہ سینٹ میں ڈسکس ہو گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سیکٹری صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہم تحریری طور پر جواب دیں گے. اب ان کے پاس جواب نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ تو نئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ جو نہیں ہے نا پرانی باتیں تھیں ان کا تو جواب ہی نہیں دیا، تو جو نئی باتیں ہیں ان کا تو بعد میں ملے گا ظاہر ہے. لیکن سیکٹری صاحب نے جو بات کی، اور پھر دیکھیں سب سے اہم کردار ہدایت اللہ صاحب اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ہے، بالکل، کہ انہوں نے بڑی کینلی اس بات کو سنا، اس معاملے کو سمجھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہونی چاہیے. بالکل، ورنہ تو یہ مر گیا تھا معاملہ. پاکستان نے لے لیے، امریکہ نے دے دیے $23 ملین سر پوچھتا کون ہے، ٹائم کس کو لے، پیسہ وکیلہ نہ کس کو لے. بالکل. اب دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، پاکستان سے چوری ہو کے گئے تو پاکستان نے ان کو واپس لانے پہ بھی خرچہ کیا ہوا ہے. اور وہ جب آپ نے سوال کیا ہے نا، میں تو خاموش، میں تو مزہ لے رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ چلو بھائی بول پڑے ہیں. تو آپ نے کہا نا کہ جناب ذرا یہ بتائیں کہ اس پہ واپس خرچہ کتنا، تو اس پہ وہ گول مول انہوں نے کہا کہ وہ ہم جواب دیں گے، ہم جواب دے دیں گے، تحریری ہو جائے. اچھا ایک صاحب بولنے لگے بیچ میں، ایک صاحب بولنے لگے، وہ عہدیدار تھے، ان کو فوراً ہی روک دیا گیا کہ خبردار، نہیں ایسی بات نہیں کیا نہیں بولنا. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک چلو سامنے آ گئی، اور مینو خوشی یہ ہوئی ہے کہ سینٹ دے وچ ایک اہم کمیٹی اٹھایا گیا، کیونکہ میں چھوٹا جائے کہ میرے لیٹر میرے کو ثبوت پہ ناظرین جتھے گئے نو انہوں اتنے کانٹا لایا واپس میرے ایڈریس تے، کیونکہ انہوں نے تو پتا ہونا کہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ تو پھر رب چڑیا تو باز مرانا کہ چلو اتنے گل کھول گئی. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں، یہ ریاست پاکستان ہے، یہ مذاق نہیں ہے. بالکل نہیں، تلفات نہیں کرتا ہوں. نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اکثر کہتے ہیں کہ وہ نہیں یہاں کیا ہونا ہے، یہاں کیا ہونا ہے، یہاں کیا ہونا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو،
آج آپ نے ہیئرنگ سنی, بالکل سنی. وہ سینیٹر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں آپ بیٹھے, جی جی ٹھیک, اس کرسی پہ بیٹھے, مجھے بہت پسند آیا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا بھائی میرے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھا جہاں سینیٹرز بیٹھتے ہیں. نہیں یقین, ٹھیک. کرسی کو اچھا. تو خیر بال چلو میں لیکن ایک صحافی کے لیے, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے لیے یہ انتہائی اہم بات ہے اور انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ اس کو عزت دی جائے, احترام دیا جائے, خواہ اس کی سٹوری کی وجہ سے دیا جائے یا کسی بھی سوال کی وجہ سے دیا جائے یا کسی بھی بات کی وجہ سے دیا جائے. سینیٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا مجھے. اب دیکھیں, اب اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ آپ مزید سوالات بھیجیں. بالکل ٹھیک, ہم بھیجیں گے انشاءاللہ. اب میں ظاہر ہے اس کے اوپر مزید بھی کام کروں گا, ظاہر ہے اب تو مزید بھی کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر. بالکل. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے, جو پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں, خبر کو پازیٹیو بناتے ہیں, خبر کو پازیٹیو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت سپرمین بنا کے دکھاتے ہیں, حقائق جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بلیک میلر صحافی ہے, اچھا اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں, اچھا پھر کوئی ڈیل کر لیتے ہیں, اچھا اس کو راضی کر لیتے ہیں, اچھا یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں, یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. ہم بھی کتنی جگہ سے گزر گئے, ایف آئی اے سے لے کر دیکھیں پاکستان سے, میں نے یہ پہلے بھی بات کی, دوبارہ کرتا ہوں, پاکستان سے جس جگہ سے, جس تھانے کی حدود سے پاکستان کا حق چوری ہوا ہے, وہاں سے ایف آئی آر ہونے کے بعد جہاں جہاں سے وہ گزر کے امریکہ پہنچا ہے, ایک ایک نادر یعنی ایک ایک نوادرات پاکستان کا حق ہے, تو اس کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ایف آئی آرز دینی تھی. چودھری صاحب ہیریٹیج, ایک منٹ مجھے پہلے بات پوری کر لیں. مجھے پتا آپ نیگیٹو بات کریں گے, لیکن میں سٹینڈرڈ بات کر رہا ہوں. کرنا چاہیے, پکڑنا چاہیے, چوروں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, ایک ایک بندے کو, جس نے جہاں جہاں ایک ایک نوادرات چوری کیا ہے اور پاکستان کا حق باہر بیچا ہے, اسے جواب دہ ہونا چاہیے. چاہیے, آپ بتائیں چاہیے؟ سر کیوں نہیں چاہیے, میں تو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ چاہیے. اب ہوگا. لیکن سنیں جی, اب سیکٹری صاحب نے قابل احترام ان میرے واسطے, انہوں نے نال سٹاف بھی آئے ہوئے. آج میں شفیق صاحب نے بھی تکیا جڑا کہ جناب بڑا آئے ہائے کیا یاد کرا دیا. لیکن وہ ابھی ہم آج ہمیں لوگ ورثہ کی بات نہیں کر رہے. نہیں دیکھو نا, کڑیاں تو تم بھائی جان تھے سارا ہی آبدہ تلا ہاتھ کر سو تھے, سارے ہاتھ پورے ڈوب جا سن. ہوں میں تو دسنا انہوں نے جواب کیسا دیتا. پہلے تو وہ تو جی کوئی 100 سال پرانے گئے وے سن, اور ایک ہی جائیوں نہیں چوری ہوئے, پتہ نہیں کتھو کتھی ہوئے, پتہ نہیں کی ہوا. دیکھو نا, یہ تو پانی میں سن لیں. اب یہ واردات کیا کرتے ہیں, فرض کیا ہے ایک ای ڈی آتا ہے, اس کو کچھ عرصے کے لیے لاتے ہیں, اب وہ اپنی مار دھاڑ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں آپ نے کھا لیا, سائڈ مارو. اچھا پھر جب کوئی پیچھے میرے جیسا دماغ پھر جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, وہ تو پچھلے کو لوگوں کا کام ہے نا, ہمیں کیوں. جس طرح میڈم صاحبہ اسے کہہ رہی تھی جج کو, جی ان پچھلے کو پوچھے نا جنہوں نے مجھے بھرتی کیا تھا. وہ بھائی 17 گریڈ میں, یہی جج نے کہا تھا کہ آپ 17 گریڈ میں بھرتی ہوئی. اب معاملہ یہ ہے, میرے رب نے چاہا اس طرح گالاں لیٹ نہیں ہون گیا, وہ جی پیچھے کو کر گیا. اجے تو میں نے یہ دسو نا کہ جڑا ایک منٹ پیچھے کیسے کر گیا. انہوں نے, آپ نے ایک چیز نہیں نوٹ کی, انہوں نے کہا کہ 1974 70 72 میں پاکستان نے یونیسکو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, اس کی بنیاد پر 2024 کو پاکستان کے ریلیکس واپس ملے. یہ ہمارا بڑا اہم کردار ہے اور بڑا اہم کام. 2010 کو 2025 میں 2025 میں, ہاں جی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک. اب مجھے ایک بات 50 بتائیں, نہ 50 سال نہ کیلکولیٹ کریں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو واپس آئے ہیں ریلیکس, یہ جو آئے ہیں سارے, اور اس کی کیلکولیشن ہے, اچھا جی یہ تو موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کا کردار ہے نا. ہمارا سوال کیا ہے, ہمارا سوال یہ ہے کہ چوری کس نے کیے تھے, یہی ہم بھی پیٹ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے, چوری ہوئے تو گئے نا بھئی, یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے ہمارا حق چوری ہوا ہوا واپس کیا. ہاں بالکل, خود بالکل ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا تھا, ایماندار تے مسلمان تو وہ ہے نا یار, ذرا سا ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, انہوں نے واپس دیے. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان سے چوری ہوئی, یہ تو تصدیق ہو گئی, وہ مان بھی ہے.
$6.4 अरब रुपया बनता है $23 मिलियन। ये तो सीधी सीधी 6 अरब की चोरी है जो वापस हो गई। यार कर्जा ही उतर जाता है इस मुल्क का, कोई बिजली बिल ही सीधे हो जाना वहां। बाकी की चोरी का हिसाब कौन लेगा, कहां से लेगा, कैसे लेगा, इंक्वायरी कहां जाएगी, किस तरफ जाएगी, सारे सवालात ये आपने लिख के दिए हुए हैं, इंशाल्लाह मैंने भी लिख के दिए हुए हैं, फॉलो अप हम कर रहे हैं। कमेटी का शुक्रिया, सेनेट का भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने बुलाया हाँ, और उन्होंने ये पूछा कि भाई और क्या क्या और है। क्या क्या है, तो जो और क्या क्या है वो बहुत कुछ है, उसमें हमने कुछ आज दे दिया है। हाँ, मजीद जिसको जो चाहिए होगा जो हमारे पास है वो आप हमसे ले लीजिएगा, लेकिन हाँ, जो फाइलें पहुंची हैं आज हाँ, हाँ, और उसके बाद उनकी सीरियसनेस नजर आई है, उसके बाद अगली बात यह है कि फाइलें अभी और भी आएंगी इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब सीरियस हो गए इसको मैटर को, मैं आपको कहता हूं नहीं, ब्यूरोक्रेटिकली नहीं, हाँ, इस मामले को पाकिस्तानी बन के देखें और पाकिस्तान के इदारों से दरखास्त है सबसे अक्रॉस द बोर्ड, ये मुल्क है तो हम है ना, बिल्कुल ये हमारा हक है। ये साइट्स हमारी हैं। मैं सैकटरी साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ R&I ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਈਆਂ, वो जिनका रिकॉर्ड आपके पास डैशबोर्ड में इतना बड़ा पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ी जगह ते पिया हाँ। वो वकील साहब ने मेरे को तो गड्ढे बदे पहनना, मैं हजे भी गुजारिश कर सा, नहीं तो मैं एक जनाब मैं उत्थे खड़सा जिथे तक जाना पिया मैनू धोखे वे यार। मेरे को लोग पूछन, खुदा दी कसम खा के कहना, इस प्रोग्राम च आने तो पहले भी बड़ा मोतबार बंदा मिलया, उन्हें कहा यार वो खातून शह की है इना अनवर। मैं कहा जी की होया, कहने नहीं यार वो दसो के देखें, मैंने आपको मना किया था कि इस प्रोग्राम में आपने लोक विरसा और हिना अनवर। चलो चलो जी छोड़ देते हैं, चलो आपका ठीक है, लेकिन तो वही है सेक्रेटरी साहब तो वही है ना, मैं आप जी टच दे रहा हूँ, ठीक हो गया वो टच आपका, बहुत शुक्रिया जी। चलो ठीक, मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं ये बात करने लगा हूँ कि अगर सेक्रेटरी साहब ने वो दरखास्तें पढ़ी होती जो आपने उनके महकमे भेजी, तो आज जिस तरह वहां पे सन्नाटा छाया वो नहीं चाहता, वो ना चाहता। उनको पता होता कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक किसी ने आपको मिसगाइड किया है, और जो सुबकी आपको आज उठानी पड़ी है स्टैंडिंग कमेटी में सेक्रेटरी साहब को, जाहिर है सुबकी है ना, मेरे जैसा एक आम आदमी, एक आम बंदा वो कह रहा है कि आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत है। तो ये बात सही है ना, ये नहीं सेक्रेटरी लेवल के बंदे के पास मालूमात होनी चाहिए ना। आपको जब स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां क्या होने वाला है। कापियां भी उनको मिली हुई थी, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि सेक्रेटरी साहब अपनी मिनिस्ट्री को देखें, मिनिस्टर साहब अपनी मिनिस्ट्री को देखें, कल को गिला नहीं है। कि जहां चोरी हुई है, देखें आपकी एक थद्दा पड़ा हुआ है उनके पास, बिल्कुल पड़ा हुआ, सारी स्टोरियां खोल के देख लें, एक एक बात सच्ची है, एक एक पेपर सच्चा है, एक एक फाइल सच्ची है। कहां तक बचाएंगे उन्हें, कहां तक जालिम को कहां तक बचाएंगे, नालायक को कहां तक बचाएंगे, गैर कानूनी काम करने वालों को कहां तक बचाएंगे, आप कहां तक जाएंगे? जहां तक जाएंगे हम आपका पीछा कर रहे हैं, आप जाएं, इंशाल्लाह हम तो जाएंगे। मैं फिर और ये मेहरबानी है, मेहरबानी है कि ये तो इंटरनेशनल। और अभी एक और बात भी है कि पता नहीं सेनेटर साहब को और दीगर स्टैंडिंग कमेटी के दीगर लोगों को कितना प्रेशर आया होगा कि इनको ना सुने और इनको ना इंटरटेन करें। पता नहीं, लाजमी बात है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और यहां पर जवाबदेही होनी चाहिए। चोरी हुई है, चोर पकड़ो, चोर पकड़ के सबके सामने आना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी छोटा सा लफ्ज है कि मेरी यही गुजारिश है, ये तो इंटरनेशनल काम था ना, खासकर जो इधर हो रहा है ना काम मुल्क के अंदर, बस आज मैं नहीं बोलता हूँ, आज नहीं बोलता। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका। मैंने नवाज सोकी साहब को लोक विरसा की बात नहीं करने दी इस प्रोग्राम में, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, उसके ऊपर हम प्रोग्राम दोबारा करेंगे।
اور اگلے پروگرام میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے. لوک ورثہ کو چھوڑا نہیں ہے, لوک ورثہ کی سٹوری اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, مزید بات ہوگی. یہ ظاہر ہے درمیان میں ہمیں سٹوریز آتی ہیں, تو جب آتی ہیں, جیسے جیسے ہم کام کرتے ہیں, جیسے جیسے سٹوری کو ڈیولپ کرتے ہیں, اسی طرح آپ کے سامنے بھی لاتے ہیں, اسی طرح متعلقہ فورم کے سامنے بھی اس کو رکھتے ہیں, ڈاکومنٹس لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. شاید ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین پاکستان دے جائیں, بہترین صاف ستھرا کرپشن سے پاک پاکستان دینے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری کوشش اپنی جگہ ہے. کوئی مفاد, کوئی فائدہ, کوئی چیز کہیں آپ نے دیکھی ہو, ہم ذمہ دار ہیں, لیکن زیادتی ہوتی ہے اور پھر اس کا ازالہ بار بار ہوتا ہے. بہرحال ملک محمد نواز سوکی صاحب کا شکریہ کہ وہ میری بات سن لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں اور بہت شکریہ ہے. ہمیں پتہ ہے, ملک نواز سوکی صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیں ہماری سٹوریز کرنے کی وجہ سے کس نوعیت کا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے, کس نوعیت کی باتیں سننی پڑتی ہیں, کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پاکستان کی خاطر ہمیں سب قبول ہے. صرف سوال اتنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں, جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو کلیدی عہدوں پر فائز ہیں, جن کا کام ہے کہ ذمہ دارانہ انداز میں وہ کام کریں جو ان کا کرنے کا کام ہے, برائے مہربانی عوام کو سچ بتائیں, عوام کو پورا سچ بتائیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ بتائیں. بہت شکریہ. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے اور ملک محمد نواز سوکی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سوکی ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.